وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء بناها بأيد والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. آمنت بالله صدق الله العظيم. اب آئیے قیرت کی بات نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم گنگنانے کے لیے میں حافظ وقاری مولانا ابوالکلام کو دعوت سخن دیتا ہوں. وہ آئے اور نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سب کو محظوظ فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم حضرات، آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے آقا انعامدار مدینے کے تاجدار نائب پروردگار ہم غریبوں کے غمگسار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں عقیدت و محبت کے ساتھ غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود پاک کا ورد کرے پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد صلی علیہ وسلم نبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حصول برکت کے لیے کلام الامام امام الکلام کے چند شعر پیش کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائے. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. وہی نور حق وہی ذل رب ہے، انہی سے سب ہے انہی کا سب. وہی نور حق وہی ذل رب ہے، انہی سے سب ہے انہی کا سب. نہیں ان کے ملک میں آسماں کے زمین نہیں کے زمان نہیں. محترم حضرات، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پروگرام کو اپنے حبیب کے صدقے میں قبول فرمائے. میں چند شعر نعت پاک کے آپ کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. محبت کے ساتھ سماعت کریں. اچھا لگ جائے تو بس سبحان اللہ کہہ دیں.
اے آسماں کہاں وہ، اے آسماں کہاں وہ، تیرے ہلال میں ہے، اے آسماں کہاں وہ، اے آسماں کہاں وہ، تیرے ہلال میں ہے، اے آسماں کہاں وہ، اے آسماں کہاں وہ، تیرے ہلال میں ہے، جو بات مصطفیٰ کے، جو بات مصطفیٰ کے پیارے بلال میں ہے، جو بات مصطفیٰ کے پیارے بلال میں ہے، اے آسماں کہاں وہ۔ یہ شعر محبت کے ساتھ اور ملاحظہ فرمائے۔ دستے دعا اٹھی تو جنت سے آئے کھانا، دستے دعا اٹھی تو، دستے دعا اٹھی تو جنت سے آئے کھانا، دستے دعا اٹھی تو، دستے دعا اٹھی تو جنت سے آئے کھانا، یہ شان فاطمہ کی، یہ شان فاطمہ کی پیاری دعاؤں میں ہے، یہ شان فاطمہ کی پیاری دعاؤں میں ہے، اے آسماں کہاں وہ۔ اور کل قیامت کے دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سارے لوگ پریشان حال ہوں گے، سب لوگوں کے زبان پہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں ہوں گی۔ ملاحظہ فرمائے، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں سب حشر میں کہیں گے، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں سب حشر میں کہیں گے، چھوٹے ہو یا بڑے ہو، چھوٹے ہو یا بڑے ہو، چھوٹے ہو یا بڑے ہو سب حشر میں کہیں گے، آقا ہمیں بچا لو، آقا ہمیں بچا لو، مولا جلال میں ہے، آقا ہمیں بچا لو، مولا جلال میں ہے، اے آسماں کہاں وہ۔ اور آپ لوگوں نے
ایک صحابہ کرام ہے حضرت خالد بن ولید، جن کا نام سنا ہوگا. کوئی بھی جنگ انہوں نے ہارا نہیں. ایک مرتبہ جنگ کے میدان میں ان کی ٹوپی گر پڑتی ہے تو آپ تلاش کرنے لگتے ہیں. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں اے خالد بن ولید کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت خالد بن ولید عرض کرتے ہیں میں اپنی ٹوپی ڈھونڈ رہا ہوں. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو ٹوپی ڈھونڈنے کے چکر میں تمہاری گردن دشمن جو ہے تن سے جدا کر دے. تو شاعر نے اسی جنگ کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک شعر لکھا ہے، ملاحظہ فرمائے. ٹوپی اٹھا کے خالد، ٹوپی اٹھا کے خالد ابن ولید بولے، ٹوپی اٹھا کے خالد ابن ولید بولے، ٹوپی اٹھا کے خالد، ٹوپی اٹھا کے خالد ابن ولید بولے، میرا راز کامیابی، میرا راز کامیابی آقا کے بال میں ہے، میرا راز کامیابی آقا کے بال میں ہے. اے آسماں کہاں وہ تیرے ہلال میں ہے، جو بات مصطفیٰ کے پیارے بلال میں ہے، جو بات مصطفیٰ کے. درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بن علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی شان میں چند شعر پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمائے. ایک مرتبہ اور درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بن علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار غوث اعظم. ایک مرتبہ اور درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بن علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سرکار غوث
نظر کرم خدا را میرا خالق صبر دو میرا خالق صبر دو میں فقیر ہوں تمہارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے میرا بجز تمہارے میرا بجز تمہارے کوئی نہیں سہارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا ایسے سخی کا منگتا غوث الورا کا منگتا شاہ جیلا کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میری خالقہ میرا خالقہ صبر دو میں فقیر ہوں تمہارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا مولا علی کا صدقہ گنجے شکر کا صدقہ مولا علی کا صدقہ گنجے شکر کا صدقہ میری لاج رکھ لو یا غوث میری لاج رکھ لو یا غوث میں مرید ہوں تمہارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میرا خالق صبر دو میں فقیر ہوں تمہارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت شریف گنگانے سے پہلے آپ حضرات ایک بار درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا سیدنا نبینا محمد بارک وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ حبیبی دل کی دنیا کو سجاؤ آقا، 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 اپنی الفت میں دلاؤ آقا، اپنی الفت میں دلاؤ آقا، دل کی دنیا کو سجاؤ آقا، اپنی الفت میں دلاؤ آقا، شوق دیدار میں سو جس شب، شوق دیدار میں سو جس شب، شوق دیدار میں سو جس شب، اپنا دیدار کراؤ آقا، اپنا دیدار کراؤ آقا، دل کی دنیا کو سجاؤ آقا، اپنی الفت میں جلاؤ آقا، حب دنیا سے بچانا مجھ کو، حب دنیا سے بچانا مجھ کو، حب دنیا سے بچانا مجھ کو، مجھ کو اپنا ہی بناؤ آقا، مجھ کو اپنا ہی بناؤ آقا، دل کی دنیا کو سجاؤ آقا، اپنی الفت میں جلاؤ آقا، فکر دنیا میں نہ آنسو نکلے، فکر دنیا میں نہ آنسو نکلے، فکر دنیا میں نہ آنسو نکلے، اپنی الفت میں رلاؤ آقا، اپنی الفت میں رلاؤ آقا، دل کی دنیا کو سجاؤ آقا، اپنی الفت میں جلاؤ آقا، جتنے مومن ہیں پریشان داتا، جتنے مومن ہیں پریشان داتا، جتنے مومن ہیں پریشان داتا، سب کی بگڑی کو بناؤ آقا، سب کی بگڑی کو بناؤ آقا، دل کی دنیا کو سجاؤ آقا، اپنی الفت میں جلاؤ آقا، یہ بندہ دے شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ وسلم
کس لب پہ کیا دعا ہے سرکار جانتے ہیں، کس کے دلوں میں کیا ہے سرکار جانتے ہیں، کس لب پہ کیا دعا ہے سرکار جانتے ہیں، کس کے دلوں میں کیا ہے سرکار جانتے ہیں، 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 مردہ ہے یا کہ زندہ، بچی ہے یا کہ بچہ، پختہ ہے یا کہ کچا، ہاں اور کس کا ہے نطفہ، مردہ ہے یا کہ زندہ، بچی ہے یا کہ بچہ، پختہ ہے یا کہ کچا، ہاں اور کس کا ہے نطفہ، کس کو بھلا خبر ہے مجبور ہر بشر ہے، ماں کی شکم میں کیا ہے سرکار جانتے ہیں، 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 شاخ کھجور لے کر قبروں پہ ڈالتے ہیں، میت کی ہر سزا کو ہاں پل بھر میں ٹالتے ہیں، شاخ کھجور لے کر قبروں پہ ڈالتے ہیں، میت کی ہر سزا کو ہاں پل بھر میں ٹالتے ہیں، مردہ ہے کس جگہ کا اس کا ہے ماجرا کیا، قبروں میں حال کیا ہے سرکار جانتے ہیں، 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 سدرا پہ کے پہنچے جبریل ساتھ چھوڑے، مجھ کو نہ کچھ پتا ہے ہاں کہتے ہیں ہاتھ جوڑے، سدرا پہ کے پہنچے جبریل ساتھ چھوڑے، مجھ کو نہ کچھ پتا ہے ہاں کہتے ہیں ہاتھ جوڑے، آگے حضور جائیں یہ میری انتہا ہے، سدرا کے آگے کیا ہے سرکار جانتے ہیں،
سرکار جانتے ہیں 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 شیشوں کے گھر میں رہ کر پتھر اچھالتے ہیں عشاق مصطفیٰ تو ہاں تقدیر ٹالتے ہیں شیشوں کے گھر میں رہ کر پتھر اچھالتے ہیں عشاق مصطفیٰ تو ہاں تقدیر ٹالتے ہیں حامیر رب ہے خالق پر مصطفیٰ ہے مالک قسمت میں کیا لکھا ہے سرکار جانتے ہیں 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 میرے سرکار جانتے ہیں گنگنا رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں اور بھی برکتیں عطا فرمائے الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین المعین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. آئیے کچھ عرض کرنے سے پہلے آقا نامدار مدینے کی تاجدار ہم غریبوں کے غم گسار جانے عالمین جانے ایمان جانے کائنات طٰہٰ و یاسین انیس الغریبین راحت العاشقین مراد المشتاقین یعنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ عالی شان میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے محبت اور عقیدت کے ساتھ میں جس انداز میں درود مبارکہ پڑھوں آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھیں. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جزاکم اللہ خیرا. ہوتی ہے ابتدا عالم کی انتہا کے لیے ہوتی ہے ابتدا عالم کی انتہا کے لیے بنایا جسے رب نے بس وہ ہے فنا کے لیے
جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے۔ اور آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، کسی کو پتا نہیں ہے کب موت آئے گی۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، آج میں نے جس باتوں کو عرض کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے مجھے اور آپ تماموں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، مولا تبارک و تعالی فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر نفس کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، میں نے آج اس موضوع کو اس لیے چنا ہے، اس موضوع پر بات کرنے کا اصل مقصد میرا یہ ہے کہ آج جیسے جیسے دنیا ترقی کرتی جا رہی ہے، اذان سماعت فرما لے، اس کے بعد پھر بات درود پاک پڑھے۔ مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جس طرح آپ نے اذان کو اس محفل میں سماعت کیا، اس محفل میں اذان کے ادب و احترام کا خیال کیا، لحاظ کیا، اسی طرح آپ جہاں بھی رہیں، جہاں کہیں بھی رہیں، جس وقت بھی رہیں، اگر کہیں اذان کی آواز آپ کی کانوں تک پہنچے تو وہاں بھی اسی طرح اہتمام کریں اور اذان کو سماعت فرمائیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں عرض کر رہا تھا کہ موت پر میں نے اس موضوع کو اس لیے چنا، اس موضوع پر بات کرنے کا میرا اصل مقصد یہ ہے کہ آج جیسے جیسے دنیا ترقی کرتی جا رہی ہے، آج جیسے جیسے دنیا ترقی کرتی جا رہی ہے، ویسے ویسے قوم مسلم کے نوجوان گناہوں اور برائیوں کے طرف آگے بڑھتی جا رہی ہے، گناہوں اور برائیوں کے دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج کہیں پر بھی پروگرام ہو، 11ویں کی، 12ویں کی، یا کوئی میلاد یا شادی کے تقاریب کی ہو، میں بھی گاؤں جا کر کے آیا، کہیں پہ بھی ہو تو ایک ہی موضوع سے دیا جاتا ہے کہ آج نوجوان جو ہے نشاور دوائیوں کی طرف آگے بڑھتی جا رہی ہے، گناہوں کے میدان میں، موبائل میں، یوٹیوب، واٹس ایپ اور فیس بک میں اس قدر نوجوان گھس گئے ہیں کہ اس کے پاس کما کر کھانے کے لیے بھی وقت نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج جو نوجوان موبائل میں، یوٹیوب کے اندر، فیس بک کے اندر، واٹس ایپ کے اندر جو برائیاں کرتے ہیں، زنا کے اڈے کو آباد کرتے ہیں، معاذ اللہ شراب کے پیالے چٹکتے ہیں، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، جب ہم ان لوگوں کا معائنہ کیا، جب ہم ان لوگوں تک پہنچے اور پتہ کیا، تو اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ جو یہ گناہوں کے طرف آگے بڑھ رہے ہیں، جو ان گناہوں پر ملوث ہے، تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ انہوں نے موت کو بھلا دیا، موت کو بھلا دیا ہے، موت کو بھول چکا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، گناہ اس لیے کر رہا ہے
کہ موت کو بھول چکا ہے، چوری اس لیے کر رہا ہے کہ موت کو بھول چکا ہے، برائی اس لیے کر رہا ہے کہ موت کو بھول چکا ہے، شراب کے نشے میں دھت اس لیے پڑے رہتے ہیں کہ موت کو بھول چکا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، رات و دن گناہوں میں ملوث اس لیے رہتے ہیں کہ آج موت کو بھول چکا ہے۔ آج اگر مسلمان سب سے زیادہ کسی چیز سے غافل ہے تو وہ موت سے ہے، موت کو بھول چکا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، جس نوجوان کے دل و دماغ میں اگر موت کی یاد تر و تازہ رہے تو وہ گناہ نہیں کر سکتا۔ اگر اس کے دل و دماغ میں یہ خیال رہے کہ ایک دن مجھے مرنا ہے اور رب کی بارگاہ میں حاضری دینا ہے، بے شک رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ رب فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، بے شک رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اگر اسے موت کی یاد دل و دماغ میں تر و تازہ رہے تو وہ گناہ نہیں کر سکتا۔ موت کی یاد حدیث پاک میں ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ موت کو کثرت سے یاد کرو، یہ موت کی یاد دنیا کی لذتوں کو ختم کرتی ہے، دنیا کی لذتوں کو ختم کر دیتی ہے۔ موت کی یاد گناہوں سے بچاتی ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث پاک ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دریافت کی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کی امتی میں کوئی ایسا بھی ہے، آپ کے امت میں کوئی ایسا بھی ہے جس کی موت نیچرل ہو، فطرتی طور پر ہو اور اسے شہادت کا مقام ملے؟ بغور سماعت فرمائیے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دریافت کرتی ہے، یا رسول اللہ، آپ کی امت میں کیا کوئی شخص ایسا بھی ہے جس کی موت فطرتی طور پر ہو، جیسے عام موت ہوتی ہے، نیچرل، اور اسے شہادت کا مقام ملے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں عائشہ، جو میرا امتی دن اور رات میں 70 مرتبہ موت کو یاد کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شہادت کا مقام عطا فرماتا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوان، تو یہ موت کو یاد کرنے کی فضیلتیں ہیں۔ جب ہم کثرت سے موت کو یاد کریں گے تو ہم گناہوں سے آٹومیٹک بچ جائیں گے، ہم نمازوں کا عادی بن جائیں گے، ہم نمازی بن جائیں گے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیارے دیوانوں، آج جو بھی گناہ کر رہا ہے، جو بھی گناہوں کے اڈے کو آباد کر رہا ہے، اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ وہ موت کو بھول گیا ہے، موت کو بھول گیا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیارے دیوانوں، جب موت کا وقت قریب آ جائے گا، موت کا فرشتہ آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گا، اس وقت آپ کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی مہلت نہیں ملے گی، ایک لمحے کے لیے بھی مہلت نہیں ملے گی۔ اس وقت آپ کے پیروں کے نیچے سے زمین گھسک جائے گی، اس وقت آپ اس سے مہلت مانگو گے، لیکن ایک منٹ تو کیا، ایک سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں مل سکتی۔ ایک بادشاہ ہے، بہت بڑے بادشاہ، جسے سکندر کے نام سے دنیا جانتی ہے۔ وہ بادشاہ ایک مرتبہ اپنے وزیروں کو کہا کہ مجھے سیر و تفریح کے لیے کہیں جانا ہے، میرے لیے ایسا لباس کا انتظام کیا کرو جو میں آج سے پہلے کبھی پہنا نہیں، ایسی سواری کا انتظام کرو میں اس سے پہلے اس پر سوار نہیں ہوا ہوں، ایسے انتظام کرو، ایسا سجاؤ کہ آج سے پہلے میں ایسی سجانے والے محفل سے گزرا ہی نہیں ہوں۔ وہ بادشاہ نے حکم کیا، وزیروں نے اس کے لیے اچھی سواری کا انتظام کیا اور اچھا لباس کا بھی انتظام کیا، اور بڑے ہی دھوم دھام سے لوگوں کا ہجوم وہاں پر جمع ہوا، اور بادشاہ اپنے لباس کو پہن کر گھوڑے میں سوار ہوئے اور بڑے ہی بہترین گھوڑ سوار میں سوار ہو کر جا رہے تھے
کہ سامنے میں اچانک ایک پتلا دبلا کمزور شخص آ کر کھڑا ہو گیا. ایک انسان کمزور پتلا دبلا آ کر کے سامنے کھڑا ہو گیا اور بادشاہ کے جو وزیر تھے اسے ہٹانے لگے کہ ہٹو بادشاہ آ رہے ہیں. یہ بہت بڑے بادشاہ سکندر جو تھے نا، یہ بہت بڑے بادشاہ تھے. ہٹو بادشاہ کی سواری آ رہی ہے. اس نے کہا کہ میں ہٹنے والوں میں سے نہیں ہوں، مجھے بادشاہ سے کچھ باتیں کرنی ہے بس تھوڑی دیر. اس نے غصے میں آ کر کے کہا کہ ابھی آپ کو یہاں سے میں ہٹا دوں گا، ماروں گا. تو اس نے کہا کہ مجھے چاہے مارو، چاہے ہٹاؤ، چاہے پھینک دو، لیکن میں بادشاہ سے بات کر کے ہی رہوں گا. جب بادشاہ تک بات پہنچی تو بادشاہ نے کہا کہ جاؤ کل محل میں آنے کے لیے کہہ دو، دربار میں آنے کے لیے کہہ دو، میں کل ان سے بات کر لوں گا. اس شخص نے کہا، جو پتلا دبلا جو راستے میں آ کر کھڑا ہو گیا تھا، کہا کہ جاؤ بادشاہ سے کہو میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں ابھی کہنا چاہتا ہوں. اسی وقت اس کے کان میں مجھے کچھ بات کہنی ہے. بادشاہ حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے. اگر کوئی طاقتور انسان ہو تو اس سے کچھ کیا جائے نا، مارا جائے، پیٹا جائے. وہ تو کمزور ہے، لاچار ہے، اسے کیسے مارا جائے؟ بادشاہ نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، اسے لاؤ میرے پاس اور کہنے تو کیا کہتے ہیں. اسے لایا گیا، بغل میں لایا گیا تو اس نے کہا کہ اتنے دور سے میں بات نہیں کر سکتا، سب سن لیں گے. آپ کے کان میں کہنے کی بات ہے، آپ کے کان میں کہنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے لاؤ. گھوڑے پر لایا گیا، بغل میں بیٹھایا گیا. بادشاہ کے کانوں میں چند جملے کہنا تھا کہ بادشاہ کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی. بادشاہ کے چہرے اتر گئے، پسینے ٹپکنے لگے. وزیروں نے دیکھا کہ کیا ہو گیا. بادشاہ تو ابھی بڑے گی تکبر اور گھمنڈ میں تھے، بڑے گی تکبر میں تھے، ابھی کیا ہو گیا؟ تو وہ جو کمزور اور لاچار جو کان میں آ کر کہہ رہا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ وہ ملک الموت تھے. ملک الموت نے کان میں آ کر کہا کہ تمہارا وقت پورا ہو گیا ہے، میں تیرا روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں. اب بادشاہ گڑ گڑانے لگا، رونے لگا کہ بس چند منٹوں کی مہلت دے دیا جائے، میں اپنے بیوی بچوں سے کچھ بات کر لوں، اپنے وراثت کسی کو لکھ کر کے دے دوں، کسی کو کوئی وصیت کر لوں. اس فرشتے ملک الموت نے کہا بادشاہ ابھی تو اکڑ رہا تھا، ابھی تو بڑے گی گھمنڈ میں تھا، اب تیرا کیا ہوا؟ تو کہتا ہے کہ مجھے مہلت دے دے، لیکن رب کا حکم ہے کہ تیرا وقت پر میں تیرا روح نکال لوں، میں تیرا روح قبض کر لوں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، لہذا اسے وقت نہیں دیا گیا، ایک سیکنڈ کے بھی وقت نہیں دیا گیا، اس کی روح نکال دی گئی. اور بادشاہ جو ہے آخری وقت میں وصیت کی، یہ غور سے سنیے، وصیت کی تھی کہ جب مجھے دفن کرو گے قبر میں تو میرا دونوں ہاتھ جو ہے کفن سے باہر نکال دینا. لوگوں نے کہا حضور یہ تو خلاف معمول ہے، سب کے ہاتھ تو کفن کے اندر باندھے ہوئے ہوتے ہیں، آپ کا ہاتھ جو ہے کفن کے باہر نکالنے کا حکم کیوں؟ تو بادشاہ نے کہا کہ میرا ہاتھ دونوں باہر اس لیے کر دینا کہ میں نے جو ہے دنیا خوب کمایا، میں نے کئی شہروں کئی ملکوں میں بادشاہت کی، لیکن میں دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں گیا تو خالی ہاتھ گیا، جب میں جا رہا ہوں تو خالی ہاتھ جا رہا ہوں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ خوبصورت گھر، خوبصورت گاڑی، بنگلے اور ہمارا کاروبار، مال و دولت کوئی ساتھ جانے والا نہیں ہے، سب کو چھوڑ کر ہمیں جانا ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیارے دیوانوں، موت کا وقت جو ہے ہر کسی کے لیے مقرر ہے. جس وقت جس جگہ جہاں پر بھی مقرر ہے وہاں پر موت سے کوئی بچ نہیں سکتا. اگر کسی کے پاس دنیا کی ساری آسائش و آرام کا سامان ہے پھر بھی وہ موت سے بچ نہیں سکتا، کیونکہ اگر موت سے کوئی مالدار بچ سکتا تھا تو فرعون آج بھی زندہ ہوتا، نمرود آج بھی زندہ ہوتا. فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا مال و دولت عطا کیا تھا
کہ مال و دولت کی گھمنڈ نے اس کو اس قدر یہ کر دیا کہ وہ اپنے آپ کو رب ہونے کا یہ کر دیا کہ میں رب ہوں. رب سے چیلنج کر دیا پیدا کرنے والے رب کو. نمرود نے بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو دریائے نیل میں غرق کر دیا. نمرود کو نگرے مچھر کے ذریعے مارا. یعنی بتانا چاہا اللہ تبارک و تعالیٰ. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تو موت ہر کسی کے لیے برحق ہے. موت یہ نہیں دیکھتی ہے کہ کس کی بیوی بیوہ ہو رہی ہے، کس کے نوجوان بچے دنیا سے جا رہے ہیں. موت یہ نہیں دیکھتی کہ کس کے بچے یتیم ہو رہے ہیں، نہیں دیکھتی. بس جس کے نصیب میں جس وقت موت لکھی ہوگی موت آ کر ہی رہے گی. آج ہم لوگ اس طرح دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اس قدر دنیا میں مال دولت میں گھس گئے ہیں، اس قدر موبائل میں ہم گھس چکے ہیں. یوٹیوب، واٹس ایپ اور فیس بک میں یوٹیوب میں گندی ویڈیو تلاش کر رہے ہیں آج کے نوجوان. فیس بک میں غلط لڑکیوں سے دوستی کرنے میں لگے ہوئے ہیں. واٹس ایپ میں چیٹنگ کرنے میں لگے ہوئے ہیں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ ایسا ہے کہ اسے دنیا سے جانا ہی نہیں ہے، دنیا سے مرنا ہی نہیں ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، بعض اوقات کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم میں سے کوئی سوچتا ہے کہ کل میں یہ کروں گا، کل میں وہ کروں گا، میں یہاں جاؤں گا، وہاں جاؤں گا، اتنا کماؤں گا، گاڑی لوں گا، مکان بناؤں گا، میرے بچے رہیں گے. لیکن وہ کل آنے سے پہلے دنیا سے چلا جاتا ہے. کسی کو پتا نہیں ہے کہ کب کس کی موت ہوگی. کورونا میں کتنے لوگ چلے گئے، کیا انہیں پتا تھا 2019 20 21 میں کورونا آئے گا، اتنے لوگ مریں گے؟ کسی کو پتا تھا؟ نہیں. ایکسیڈنٹ میں مارے جاتے ہیں، کیا اس کو پتا رہتا ہے؟ گاڑی میں بند سور کر جاتے ہیں، اچانک ایکسیڈنٹ کے حادثے میں مارے جاتے ہیں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تو موت اچانک آنے والی چیز ہے. اس کی کیا کرنی چاہیے؟ تیاری کرنی چاہیے، اس سفر کی تیاری کرنی چاہیے. آج اگر ہم کہیں جاتے ہیں کوئی دعوت وغیرہ میں تو کیا کرتے ہیں؟ تیاری کرتے ہیں نا. کہیں جانا ہے تو تیاری کرتے ہیں. تو ہمیں موت کی تیاری کرنی چاہیے. موت کو مانگنا نہیں ہے. موت یا اللہ ہمیں موت دے دے، موت کی تمنا کرنا منع ہے. موت کو مانگنا بھی منع ہے، موت کی تمنا بھی کرنا منع ہے. موت کو یاد کرنا ہے کہ موت برحق ہے، موت آئے گی، ہمیں قبر میں جانا ہے. ہمارے دوست احباب سب قبر میں تنہا ہمیں چھوڑ کر آ جائیں گے. قبر جو ہے روز ہر دن پکار کر کہتی ہے کہ اے آدم کی اولاد، میں کیڑے مکوڑے کا گھر ہوں، میں اندھیری کوٹری ہوں. جب مجھ میں سب کو آنا ہے تو اس کی تیاری بھی کرو. کیا ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے دیکھیں، سوچیں کہ کیا ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں؟ ہر کسی کا ایمان ہے نا، مرنا ہے. صرف مسلمانوں کی ہی نہیں بلکہ ہندو، عیسائی، سکھ جتنے بھی ہیں، آپ کسی سے بھی پوچھو، وہ یہ تو کہے گا کہ ہم رب کو ایک نہیں مانتے. رب کا انکار تو کر سکتا ہے لیکن موت کا انکار کوئی نہیں کرتا. سب کا یہ عقیدہ ہے، سب کا یہ ماننا ہے کہ ایک دن اسے مرنا ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ مرنے کی تمنا نہیں کرنا، مرنے کی دعا نہیں کرنا. اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ اگر بندہ نیک ہے، بندہ نیکوکار ہے، نمازی ہے، متقی ہے، شریعت کا پابند ہے، تو ممکن ہے کہ جیسی اس کی عمر لمبی ہوگی تو اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں بھی زیادہ ہوگی. اگر بندہ گنہگار ہے، بدکار ہے، تو کیا ہوگا کہ عمر اگر لمبی ہوگی تو ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے موت کی تمنا، موت کی دعا کرنے سے منع کیا گیا ہے اور خودکشی کرنے سے منع کیا گیا ہے. قرآن اور حدیث کی روشنی میں خودکشی کرنا حرام ہے.
میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تو مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کوئی جانے والا نہیں ہے۔ ایک شخص جو ہے، ایک نوجوان شخص جو ہے بیمار ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ بیمار ہو جاتا ہے، اچانک بیماری کا شکار، اور ایسی بیماری کہ ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ اب یہ 2-3 مہینے کا مہمان ہے۔ ہوتا ہے نا کبھی کبھی کوئی ایسی بیماری ہو جاتی ہے کہ ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہ بس یہ 2-3 مہینے کا مہمان ہے، یہ ٹک نہیں سکتا۔ تو ایسے ہی ایک شخص کے ساتھ ہوا، 2-3 مہینے کا مہمان کہہ دیا۔ اب لوگ جیسے ہی سنے، گھر والے اس کی خاطر توازی کرنے لگے، خوب زیادہ خاطر کرنے لگے۔ ایک دن اچانک اس کا باپ جو ہے رونے لگا، باپ رونے لگے، آنکھ سے آنسو جاری ہونے لگے۔ بیٹے نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ باپ نے کہا اے میرے بیٹے، تیری شادی ہو گئی ہے، تو بڑا ہو گیا ہے، لیکن آخر تو میرا بیٹا ہی ہے نا، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ تو چلے جائے گا تو میرا کیا ہوگا؟ تیرے جانے کے بعد میرا کیا ہوگا؟ باپ کو دیکھ کر ماں بھی رونے لگی، ماں بھی رونے لگی۔ تو اس سے پوچھا کہ ماں تو کیوں رو رہی ہے؟ تو ماں نے کہا بیٹا آخر تو میرا بیٹا ہے، تجھے میں نے جنم دیا ہے، میں تجھے پیدا کیا ہے، تو دنیا سے چلا جائے گا تو میرا کیا ہوگا؟ تو ہی تو میرا ایک بیٹا ہے، میرا کیا ہوگا؟ اب ماں رو رہی ہے تو ماں کو دیکھ کر بیوی رونے لگی۔ تو بیوی سے پوچھا کہ تو کیوں رو رہی ہے؟ تو شوہر کو بیوی جواب دیتی ہے تو ہی تو میرا خیال رکھنے والا شوہر ہے، میرا خیال کون رکھے گا؟ تیرے جانے کے بعد میرا کیا ہوگا؟ اسی طرح بچے بھی رونے لگے، بچے بھی کہنے لگے کہ ابا جان تیرا جانے کے بعد، تو جانے کے بعد، تمہارے اس دنیا سے جانے کے بعد ہم کسے ابا پکاریں گے؟ ہمارا کیا ہوگا؟ ہمارا کون ہوگا؟ اب یہ ساری چیزیں سن کر وہ جو شخص تھا وہ بھی رونے لگا۔ وہ رو رہے تھے تو اسے روتے ہوئے سب نے دیکھا تو پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس شخص نے کیا کہا؟ بغور سماعت فرمائیے۔ اس شخص نے کہا کہ سب کو اپنی اپنی فکر ہے، سب کو اپنی اپنی فکر ہے، کسی کو یہ فکر نہیں ہے کہ میرے مرنے کے بعد قبر میں میرا کیا ہوگا، میرے قبر میں مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا۔ تو اس سے پتا چلا کہ قبر میں کوئی ساتھ جانے والا نہیں ہے۔ اگر قبر میں ساتھ کوئی چیز جائے گی تو وہ کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکات، ذکر و اذکار، عبادتیں، نیک اعمال آپ کے ساتھ جائے گی، تلاوت قرآن آپ کے ساتھ جائے گی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تو نیک اعمال کریں۔ قبر اندھیری کوٹھری ہے، اگر آپ نمازوں کو لے کر جائیں گے تو قبر میں روشنی ہوگی۔ قبر کی روشنی کے لیے نماز، اگر آپ بے نمازی جائیں گے تو قبر اندھیری کوٹھری ہی رہے گی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، نماز افضل العبادات ہے۔ نماز تمام عبادتوں کا سردار، تمام عبادتوں میں افضل ہے۔ سب سے پہلی مرتبہ جب وہی اتری، نبوت کریمہ ظاہر ہوئی، اسی وقت حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی۔ ایک شخص ایمان لانے کے بعد جب ایمان لاتا ہے تو اس کے اوپر جو سب سے پہلا فرض لاگو ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ نماز۔ تو اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نماز کی اہمیت کیا ہے۔ ختم کر دیجیے۔ اس سے اندازہ لگتا ہے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے۔ موت کا موضوع جو ہے بہت طویل ہے، اگر بات کرنا چاہے تو گھنٹوں گھنٹہ لگ سکتا ہے، موت کا موضوع ایسا ہے۔ تو بس حاصل کلام یہی ہے کہ آپ سب جو ہے موت کو کیا کریں گے؟ کثرت سے یاد کریں گے۔ آپ نے حدیث پاک سنا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دریافت کی، یا رسول اللہ آپ کے امتی میں کوئی شخص ایسا ہے جس کی موت فطرتی طور پر ہو اور اسے شہادت کا مقام ملے؟ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ ہاں ہے، جو میرا امتی دن اور رات میں 70 مرتبہ موت کو یاد کرے
تو اللہ اسے کس چیز کا مقام عطا فرمائے گا؟ شہادت کا مقام عطا فرمائے گا. اور موت کو کثرت سے یاد کریں. موت کو کثرت سے یاد کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ گناہوں سے بچتے ہوئے نظر آئیں گے. گناہوں سے دور رہیں. موبائل میں فیس بک، یوٹیوب اور جو بھی ہے اس کو غلط یوز نہ کریں، کیونکہ آپ جب غلط یوز کرتے رہیں گے، غلط یوز کریں گے یا گناہوں کے کسی بھی موڑ میں رہیں گے، ہو سکتا ہے اسی وقت اچانک موت آ جائے. تب کیا ہوگا؟ اگر گناہ کرتے کرتے موت آ جائے تو کیا ہوگا؟ تو اللہ سے ڈرے، موت کو یاد کرے، آخرت کی فکر اپنے اندر بسائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کا خاتمہ ایمان پر عطا فرمائے، ایمان پر خاتمہ بالخیر عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرادی یا مرادی مرادی شیخ محی الدین مرادی مرادی یا مرادی یا مرادی مرادی شیخ محی الدین مرادی سقاني الحب كأسات الوصال فقلت لخمرتي نحبي تعالي سعت ومشت لنحبي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لسائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي وهموا واشربوا أنتم جنودي فساق القوم بالوافي ملالي شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي شهدي لا شهدي لا شهدي لا شهدي لا مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي شيخ محي الدين مرادي مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي شيخ محي الدين مرادي مقامكم العلا جمعا ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي أنا في حسرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال أنا البازي أشهب كل شيخ ومن ذا في الرجال عتي مثالي كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال وأطلعني على سر قديم وقلدني وأعطاني سؤالي شهدي لا شهدي لا
مرادی شیخ محی الدین مرادی وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال فلو ألقيت سري في بحار لصار الكل غورا في الزوال ولو ألقيت سري في جبال لدكت واختفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق نار لخمدت وانتفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي وما منها شهور أو دهور تمر وتنقضي إلا أتالي شهد جيلان شهد جيلان شهد جيلان شهد جيلان مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي شيخ محي الدين مرادي مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي شيخ محي الدين